السلام علیکم، میں ہوں ناز پروین، کسوٹی ڈیجیٹل میں خواتین ٹائم کے ساتھ۔ آج میری مہمان ایک نوجوان خاتون ہے، لیکن KPK سے عموماً تاثر یہ جاتا ہے کہ یہاں پر خواتین کو مواقع نہیں ملتے، لیکن انہوں نے اس تاثر کو غلط ثابت کیا ہے۔ تو آئیے ہماری آج کی مہمان سے ملتے ہیں۔ میرا نام افشاں ہے، میں فاؤنڈر اینڈ CEO ہوں فاسٹ موو پیکیجز کی، اور اٹس این انڈسٹریل سیٹ اپ ہیئر ان حیات آباد پشاور۔ آئی ایم رننگ اٹ 2 years ہو گئے مجھے مارکیٹ میں، اور اٹس ون اسٹاپ شاپ سولوشن ٹو ڈیزائننگ، پرنٹنگ، پیکیجنگ اینڈ لاجسٹکس۔ ایکچولی آئی ایم اے بزنس گریجویٹ اینڈ انٹرپرینور اینڈ آلسو این انفلوئنسر ابھی بزنس کے ساتھ۔ تو کیونکہ کافی لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یو آر اے موٹیویشن فار اس، تو مجھ سے پوچھتے ہیں میرے سفر کے بارے میں، جرنی کے بارے میں، کہ کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئی ہیں، آپ کے سفر کا آغاز جو ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میں بیسیکلی سوابی سے بلانگ کرتی ہوں، لیکن میں زیادہ تر ٹائم UAE میں رہی ہوں۔ میری ساری ایجوکیشن UAE میں ہوئی ہے، تو وہاں سے آئی تھی ہائر ایجوکیشن کے لیے پاکستان، پھر BBA سلیکٹ کیا تھا، بزنس سائڈ پہ گئی ہوں، بزنس گریجویشن کی ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے تو آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارے ہاں جو زیادہ تر خواتین ہیں، اور خاص کر جو UAE میں سیٹلڈ پاکستانی ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں پاکستان وہ میڈیکل پڑھنے کے لیے، تو آپ بزنس کو آپ نے کیوں چوز کیا؟ میں آئی تھی میڈیکل کے لیے، کیونکہ میرے فادر کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن بچپن سے میرے اندر تھا بزنس کا، کیونکہ میں کبھی بھی جب بزنس کا سوچتی تھی یا کسی کو دیکھتی تھی کہ اچھا یہ بزنس کر رہے ہیں، اس میں آپ وہ کہتے ہیں نا لمٹ، آپ فلیکسیبل ہوتے ہو، دیر از نو لمٹ فار اٹ، آپ کچھ بھی کر سکتے، یو آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ۔ تو میرا یہ نہیں تھا کہ میں جاب سائٹ پہ جاؤں، ڈاکٹر سائٹ پہ، لیکن فادر کی خواہش پورا کرنے کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا میڈیکل کے لیے، اور میں نہیں ہوئی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں میڈیکل سے رہ گئی تھی تو مجھے آلریڈی تھا کہ بزنس کی سائٹ پہ ہی جانا ہے، تو میں نے ڈائریکٹ بزنس سلیکٹ کیا، BBA کی طرف گئی ہوں، اور بزنس کافی آئیڈیاز تھے، لیکن جو مین آئیڈیا میرا تھا وہ فیشن بوتیک کا تھا، کہ میں نے ایک فیشن، کیونکہ ڈیزائننگ میں مجھے بڑا شوق ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب میں پشاور آئی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک انڈسٹری لگاؤں گی، اینڈ آئی ول بی این انڈسٹریلسٹ، اور آئی ہوں تو میں نے ایسے ہی، میں گھر بیٹھی ہوئی تھی ایک دن، تو مجھے تھا کہ چلے میں کوئی اسٹارٹ لیتی ہوں۔ میں گئی پریس مارکیٹ جنگی محلہ، یہاں پہ جو ہب ہے پرنٹنگ کا، تو ادھر میں گئی تو ادھر ڈیزائننگ ہو رہی تھی مختلف قسم کی پیکیجز کی خاص کر، تو میں نے سوچا کہ اچھا ڈیزائننگ کی تو ایک یہ فیلڈ بھی دنیا ہے، سو وائی ناٹ آئی گیٹ اے اسٹارٹ اور ہیئر۔ اور اس کے بعد پھر جب میں نے وہ مشینری وغیرہ دیکھی تو مجھے مشینری سے اتنی لگن سٹارٹ ہو گئی کہ میں نے کہا نہیں کہ ابھی کرنا ہے تو یہی کریں گے سٹارٹ، اور اس کے بعد فیشن بعد میں سوچیں گے، فیشن بوتیک کا، تو اس طرح سٹارٹ لیا تھا۔ اچھا، یہ ظاہر ہے اسموتھ سیلنگ نہیں تھی، بالکل۔ تو اس سلسلے میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ سب سے زیادہ مشکل جو سٹارٹ جب میں نے لیا تو ڈیفینیٹلی فائنینشیل، ایک فیمیل کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ انڈسٹری لگانی ہے تو مشینری لینی ہے آپ نے، اور پھر مشینری کی نو ہاؤ نہیں تھی، کیونکہ کافی ٹیکنیکل فیلڈ ہے۔ تو میں جب لاہور جاتی تھی اور مختلف جگہ فیصل آباد بھی گئی ہوں، تو وہاں پہ مشینری پرچیز کرنے جاتی تھی، آئی نیڈ ٹو گیٹ این ایکسپرٹ پرسن ود می، تو وہ ادھر جا کے پھر وہ چیزیں آپ نے، اور یہ ایک ون گو میں نہیں ہوتا، یو ہیو ٹو میک سیورل وزٹس، اور کافی ٹائم بعد، تو پھر اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے۔ شادی جو ہے وہ آپ کے بزنس میں، آپ کے کریئر میں ہرڈل ثابت نہیں ہوئی؟ نو، ناٹ ایٹ آل، کیونکہ میں جب کہتے ہیں نا، آپ نے ہسبینڈ کو بھی میں نے کنونس کیا تھا، ان کا اس طرح نہیں تھا، میں پشاور آئی ہوں تو انہوں نے جب میں نے ان کو کہا کہ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ این انڈسٹری، مشینری لینی ہے، تو ان کے بھی مائنڈ میں تھا کہ میل ڈومیننٹ کلچر میں، کیونکہ وہ آلریڈی یہاں پہ جاب کر چکے ہیں تو ان کو نو ہاؤ ہے، ان کو پتہ ہے فیمیلز بہت کم ہیں، تو جاب کی طرف بھی ریلیکٹنٹ تھے، لیکن زیادہ یہ تھا ان کو کہ یہ اکیلی انڈسٹری کیسے چلائیں گی، کیونکہ وہاں پہ فل ٹائم آئی ایم الون اوور دیر ان مائی آفس، ڈیلنگ ود سپلائرز، سب کے ساتھ خود ہی ڈیل کرتی ہوں، ایون کسٹمرز کے ساتھ بھی میرے خود ہی وزٹس ہوتے ہیں اکیلے، سو کیونکہ وہ تو اپنے جاب میں بزی ہیں، اور میں پھر سارا مجھے ہی مینیج کرنا پڑتا ہے، ایون آئی ہیو 2 kids، ان کو بھی ساتھ مینیج کرنا ہوتا ہے آپ کو، تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک سٹارٹ لیتے ہو وتھ ٹائم، آپ آہستہ آہستہ یو آر یوز ٹو دا روٹین، آپ ہو جاتے ہو، اینڈ آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں لگتا۔ تو آپ اپنی بزنس کو اور اپنی گھریلو لائف کو کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ وہ ایسے کہ بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، تو ان کو تو پہلے میں فل ٹائم اپنے ساتھ انڈسٹری میں رکھتی ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ ایکسپوجر اتنا ہو گیا، اور باقی اور بھی اتنے ایسوسیشنس کی میں پارٹ ہوں، چیمبر آف وومن چیمبر میں نے جوائن کیا ہوا ہے، اور بھی کافی ایسوسیشنس ہیں، تو ان کے ساتھ میری میٹنگس ڈیلی بیسس پہ لگی رہتی ہیں، ون وے اور دا ادر، تو اس کی وجہ سے پھر بچوں کو بھی میں نے کچھ ٹائم ہوا ہے، لائک 6 months، ان کو میں نے ڈے کیئر میں کر دیا ہے،
اور ابھی ان کی اسکولنگ بھی اسٹارٹ ہو رہی ہے, تو اس ٹائم وہ بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے آپ کو کہ اچھا ان کو بھی توجہ دینا ہے. پھر سیکنڈ ٹائم جو میرا ہوتا ہے لائک آفٹر 5, تو وہ میں نے فلی بچوں کو ہی دینا ہوتا ہے. اچھا افشاں, آپ اپنے جو آپ کا بزنس ہے اس کو ابھی فردر ایکسپینڈ کریں گی؟ اس کو میں نے کیا ہے, میں نے اسٹارٹ چھوٹے لیول سے لیا تھا, لائک جس طرح ہر کوئی لیتا ہے. میں نے کارٹنس کی مشینری لی تھی, صرف کارٹنس مینوفیکچرنگ یونٹ لیا تھا جسٹ ٹو ٹیسٹ دا آئیڈیا, اور یہ دیکھنا تھا کہ اس کی پوٹینشیل واقعی اتنی زیادہ ہے کہ جس طرح ہمیں لگتا ہے, کیونکہ اب کوئی بھی پروڈکٹ ہے یو نیڈ اے پیکیجنگ فار اٹ, یو نیڈ سم ہاؤ, آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کریں یو نیڈ دا وزٹنگ کارڈس ایٹ لیسٹ. بالکل. تو آپ کو پروموشنل کوئی مٹیریل چاہیے ہوتا ہے یا تو پھر پیکیجنگ چاہیے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے جب ٹیسٹنگ کے لیے وہ اسٹارٹ کیا تھا, اس کو 7-8 months چلایا ہے. مجھے پوٹینشیل واقعی نظر آیا, کسٹمرز بھی آئے میرے پاس. مسئلہ یہ تھا کہ کارٹنس ہم بناتے تھے, کارڈ بورڈ باکسز یا باقی سروسز کے لیے وہ پریس مارکیٹ جاتے تھے, پھر دے ہیو ٹو ٹریول لانگ حیات آباد ٹو پریس مارکیٹ. پھر میں نے سوچا وائی ناٹ ٹو کریٹ اے ون اسٹاپ شاپ سولوشن, اگر اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اس کو تھوڑا سا اور کر کے پھر میں پرنٹنگ مشینری لے آئی, اور ساتھ میں ہم نے ڈیزائننگ بھی ابھی کیا ہے اس کو انٹیگریٹ کیا. آپ لوگ آ کے اگر صرف لوگو ڈیزائن کرنا ہے, کوئی بھی ڈیزائننگ کرنی ہے, یو نیڈ جسٹ پوسٹ کوئی آپ کو چاہیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے, تو ہم ڈیزائننگ سروسز بھی دے رہے ہیں ایک روف کے نیچے, یعنی آپ لوگوں کو بہت اچھی ڈیزائننگ, پرنٹنگ, پیکیجنگ. اور ابھی جو لاجسٹکس پارٹ ہے, تو آپ نے جو ایکسپینشن کی بات کی ہے, وی وانٹ ٹو ایکسپینڈ اٹ ٹو دا لاجسٹکس, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف پیکیجز ہم بنائیں, ان کو کسٹمرس کے ڈور اسٹیپ پہ ہم ڈیلیور کریں, خاص کر فیمیلس. صحیح. تو کیونکہ اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم اب یہاں پہ نہیں ہے. اور تیسری بات جو ہے, میں نے ڈیجیٹائز کیا ہے پیکیجنگ کو, جو کہ ابھی تک پاکستان میں نہیں تھا. سو آئی کریٹڈ مائی اون ویب سائٹ fastmovestore.com, اس پہ سارے پیکیجز میں لے کے آئی ہوں. تو آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے آپ آن لائن آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. یو نیڈ 200 باکسز, یو نیڈ 10 باکسز. ابھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہم اتنا مارکیٹ آؤٹ ریچ ہمیں ملی ہے کہ افغانستان سے ہمیں 2 بڑے آرڈرس ملے ہیں. وہاں سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اچھا پہلے افغانستان از دا مارکیٹ, بڑی مارکیٹ ہے, جو خاص کر پشاور کی جو ہماری مارکیٹ ہے نا, اٹس کنیکٹڈ ڈائریکٹلی ود افغانستان. تو ان کو چاہیے کہ وہ یہاں سے پیکیجنگ اور جو بھی چیز وہ لیتے ہیں یہاں سے لے, بٹ دے آر گوئنگ ٹو لاہور اینڈ کراچی. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ فرینڈلی گریجولی ہو رہا ہے, اس میں تبدیلی آ رہی ہے؟ آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی ہے, تو میں نے جب میں بچپن سے وہ سٹوری پڑھتے تھے, میں نے آپ کو کہا بچپن سے مجھے بزنس کا شوق تھا. یہ مجھے تھا کہتے حضرت ختیجہ تھی, شی واز ڈوئنگ بزنس اینڈ شی واز اے ٹریڈنگ وومن. ابھی جو میں افغانستان کے ساتھ جب سے میں نے ٹریڈ سٹارٹ کیا نا, تو مجھے وہ فیلنگ آتی ہے کہ اچھا ہاں حضرت ختیجہ بھی کرتی تھی, تو میں اور موٹیویٹ ہو کے میں کرتی ہوں. تو لیکن جب میں نے ان کی سٹوری سنی, تو کہیں بھی آپ کا انوائرمنٹ اس طرح کا نہیں ہوتا, آپ کو بنانا پڑتا ہے, آپ کو انٹر ہونا پڑتا ہے. آپ جب ایک وہ کیا کہتے ہیں, یو بریک دا باعث, آپ نے اگر باعث بریک کر دیا تو باقی وومنس کے لیے خود ہی راستہ کھل جاتا ہے کہ اف شی از ڈوئنگ سو وائی کانٹ وی. تو ان کی جب میں سٹوری پڑھتی تھی, وہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی, وہ ان ہرڈلس کی وجہ سے, کیونکہ وہاں پہ سارے مرد تھے اور ان کی ڈیلنگ مرد حضرات سے ہوتی تھی. تو ٹریڈنگ میں تو آپ کو پتہ ہے مرچنٹس پرانے زمانے میں سارے, اور ایک جگہ سے سامان لے کے جانا اور دوسری جگہ, اور پھر وہ کسٹمس اور وہ چیزیں ڈیل کرنا. تو وہ جب میں نے سنا ہے, تو میں نے کہا اس ٹائم بھی دے ور ہرڈلس. یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم کے پی کی بات کرتے ہیں, ہرڈلس کوئی بھی نہیں ہوتے, آپ نے جا کے ادھر بیٹھنا ہوتا ہے. اور میں جب آفس میں بیٹھی ہوتی ہوں, مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ میں انڈسٹری میں بیٹھی ہوں اور میں انڈسٹری چلا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ جو کہتے ہیں نا, یہ ایک اسٹیریو ٹائپنگ ہے ہماری لوگوں کی, وہ ایسے ہی ڈسکریج کرتے ہیں. ایون میرے فادر اس دن آفٹر 2 years میری انڈسٹری میں آئے ہیں, اینڈ ہی واز امیزڈ. انہوں نے کہا ہے, کیونکہ وہ سٹارٹ میں تھوڑا سا ریڈکٹنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیسے کریں گی, نہ کرے. ان کو پتا تھا ہسبینڈ کی سپورٹ ہے, لیکن اسٹل ہی واز ورڈ. تو ابھی جب وہ آئے, انہوں نے ایک دم سے دیکھا, تو انہوں نے کہا ان کو فیل ہوا ہے کہ اچھا ہے 2 years یہ یہاں پہ بیٹھ کے اور اتنے اچھے طریقے سے اس نے مینیج کیا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, ناؤ یو شوڈ انکریج ادر فیمیلس کہ وہ بھی آئیں, اینڈ دے شوڈ ڈو سم تھنگ. آپ گھر بیٹھے ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. اچھا, آپ کی جو انڈسٹری ہے اس میں آپ خواتین کو بھی ہائر کرتی ہیں, اس میں لیڈیز ہیں آپ کے ساتھ؟ ابھی پہلے تو اس سچ نہیں آتی تھی فیمیلس. ابھی بھی انڈسٹریل ایریا میں جب ہم ایڈورٹائزمنٹس دیتے ہیں, تو دے آر ریلکٹنٹ. جب وہ سنتی ہے کہ اچھا انڈسٹریل ایریا میں نے انٹرویو کے لیے جانا ہے, تو میں جب سے درشل میں انکیوبیٹ تھی, تو ہم درشل بلاتے تھے. درشل میں پھر میرے ساتھ ٹیم ممبرس 1-2 لگی ہیں, ان کو پھر میں نے ٹرین کیا ہے پراپر. اب بھی اگر کسی فیمیلس کو اس طرح کی کوئی شکایت ہوتی ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھر سے ہم ان سے کام لیں, لیکن ہم ان کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ جو جینڈر ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے, تو ہم ان کو ایکولی رکھیں. تو آتی ہیں فیمیلس, دے آر ناؤ ویلنگ. انڈسٹری میں ہیں, اور بھی جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں وہاں پہ بھی فیمیلس کام کر رہی ہیں. لیکن اس دن یہی بات ہو رہی تھی کہ ان کے لیے ایک الگ طریقہ کار اگر بنایا جائے, تو اور بھی خواتین آئیں گی. بہت شکریہ آپ کے ساتھ مل کر بات کرنے کا, بہت مزہ آیا.